بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ جب ایام فاطمیہ شروع ہوتا ہے تو شہزادی کی شہادت کو چھپانے کے لیے یا یہ کہا جائے اپنے خلفاء کو بچانے کے لیے دشمنان اہل بیت کی جانب سے کچھ سوالات یا کچھ اعتراضات آتے ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض جو میں آپ کے سامنے عرض کروں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ شہزادی دروازے کے پیچھے تھیں اور دروازہ کھولنے آئی تھیں اور اس کے بعد جلتا ہوا دروازہ آپ کے اوپر گرایا گیا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ عام طور سے اگر گھر میں مرد موجود ہو تو دروازہ کھولنے کے لیے مرد آتا ہے۔ یہ خلاف وہ ہے ناموس اور اس کے خلاف ہے، یا کہا جائے کہ انسان اس کو غلط مانتا ہے۔ اچھا، اب میں بتاتا ہوں کہ شہزادی دروازے کے پیچھے کیوں تھیں، اور پھر دوبارہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مولا جب موجود تھے تو مولا نے پھر دفاع کیوں نہیں کیا جب آپ کے ناموس پہ حملہ ہوا۔ مولا کائنات نے دفاع کیا، اور میں صرف وقت کے حساب سے میں پہلے یہ عرض کروں کہ بی بی شہزادے کی دروازے کے پیچھے کیا کر رہی تھیں، دروازے کے پیچھے کیوں تھیں۔ جو روایات سے ہمیں ملا ہے وہ میں سلیم ابن قیس صفحہ 250 یا بہار الانوار جلد 43 اور صفحہ 197 197 پہ، اس میں کیا ہے کہ شہزادی دروازے کے پیچھے کیا کر رہی تھیں۔ وہ کہتے ہیں ثم اقبل حتی انتہا الی باب علی۔ سلیم بن قیس کہتے ہیں کہ شہزادی کیا کر رہی تھی جب خلیفہ دوم یعنی جب آئے، اقبل حتی انتہا الی باب علی، جب یہ باب علی پہ پہنچے خلیفہ دوم، تو شہزادی کیا تھا، وہ فاطمہ علیہ السلام قاعدتاً خلف الباب، دروازے کے پیچھے بیٹھی تھیں، پہلے سے بیٹھی تھیں، دروازہ کھولے نہیں آئی تھیں۔ جب یہ پہنچے ہیں تو کیا ہے، قاعدتاً خلف الباب، قد اصبت راسہا، اور اپنے سر کو کپڑے سے باندھ رکھا تھا بیوی نے، یعنی باپ کے غم میں شہزادی گریہ کر رہی تھی، اور گریہ کرتے کرتے عام طور سے مصیبت میں کیا ہوتا ہے، انسان جب ٹینشن بڑھتا ہے، روتا زیادہ ہے تو سر میں درد، شہزادی نے قد اصبت باندھ رکھا تھا راسہا، سر کو باندھ رکھا تھا بیوی نے، دروازے کے پیچھے بیٹھی تھی دروازے پہ اور سر کو باندھ رکھا تھا، بابا کے غم میں مسلسل رو رہی تھی۔ وَنَحْلَا جِسْمَہَا، اور آپ کا جسم لاغر ہو چکا تھا، ضعیف ہو چکی تھی باپ کی مصیبت میں، فی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فَأَقْبَلَ عمر، ایسے موقع پہ وہ پہنچے ہیں دروازے کے اوپر، فَأَقْبَلَ عمر، جب عمر دروازے پہ پہنچے، حَتَّى ضَرَبَ الْبَابَ، اور دروازے کو تیزی سے دھکا دیا، ثم نادا، جب دروازے کو دھکا دے کے کیا کہتے ہیں، یا ابن ابی طالب افتح الباب، دروازہ کھولو۔ فقالت فاطمہ، اب شہزادی نے جب آواز سنی تو کہا، یا عمر ما لنا ولکا، تجھے کیا ہو گیا ہے، تجھے کیا چاہیے، ہماری حالت پہ ہمیں چھوڑ دو، ہمارے باپ کے غم میں ہمیں رونے دو۔ شہزادی دروازے پہ بیٹھے باپ کے لیے رو رہی تھی، دروازہ کھولنے نہیں آئی تھی بیوی، کہا ہماری حالت پہ ہمیں چھوڑ دو۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، قالا افتح الباب، دروازہ کھولو، وَإِلَّا لَأَحْرَقَنَّ عَلَيْكُمْ، وَإِنَّا، اس دروازے میں آگ لگا دیں گے، ابھی علی بن ابی طالب کو نکالو۔ یہ کیا ہے، میں نے آپ کے ساتھ دونوں حوالے دیے، یہ شیعہ کتاب۔ اچھا، اب آئیے اہل سنت کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں۔ اہل سنت کی میں صرف ایک کتاب، وہ بھی آلوسی ہیں اہل سنت کے، بلکہ وہابی مسلک کے، اور ان کی کتاب ہے تفسیر آلوسی، جو سعودی سے چھپی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بالکل لفظ بلفظ وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ودع عمر بن نار، وہ بھی لکھتے ہیں اسی طرح کہ جب یہ آگ لے کے دروازے پہ آئے، کس کے، مولا کائنات کے، اضرم النار بباب علی، آلوسی جلد 3، ایڈریس یاد رہے تاکہ میں بھول نہ جاؤں، جلد 3 اور صفحہ 124 پہ کیا لکھتے ہیں کہ اضرم النار بباب علی، وحرقہ، جلانے کے لیے، ودخلا، اور داخل ہو گئے دروازے، یہ ڈائریکٹ لکھتے ہیں کہ دروازے کے اندر جب داخل ہوئے، فاستقبلتہ فاطمہ، تو شہزادی کو دروازے پہ پایا، آگ لے کے دروازے پہ آئے اور جلا کے اندر داخل ہوئے تو شہزادی کو سامنے پایا، اور جب شہزادی نے دیکھا وصاحت، تو شہزادی نے بلند آواز میں کہا، یا ابتاہ، اے بابا، یا رسول اللہ، اے بابا کیا ہو رہا ہے یہ، فرفع عمر السیف، تو انہوں نے خلیفہ دوم نے تلوار نکالی، وہوا
فی غمدہی اور غلاف شمشیر سے فوجا بجنبہا شہزادی کے پہلو پہ مارا، ورفع الصوت اور پھر دوبارہ تازیانہ اٹھایا، فضرب بہ ذرعہا اور آپ کے پہلو پہ مارنا شروع کیا، فصاحت شہزادی پھر چیخ کے رونا شروع کرتی ہیں، یا ابتا بابا کو آواز دینا شروع کر دیا، فاخذ علی، اب دیکھیے جو کہتے ہیں یہیں پہ اس کا جواب بھی ہو جائے گا کہ علی نے دفاع کیا کہ نہیں کیا، یہیں پہ دیکھیے کہ فاخذ علی بتلابیب، آلوسی لکھتے ہیں کہ مولا کائنات نے ان کا تلابیب کہتے ہیں عربی میں گریبان پکڑنے کو، فاخذ علی بتلابیب، علی نے تلابیب عمر کے گریبان کو پکڑا، وحدہ اور اس کو زمین پہ پٹکا، ووجع انفہ اس کی ناک رگڑ دی، ورقبتہ اور اس کی گردن مروڑ دی۔ اس کے بعد یہیں پہ مولا کائنات نے کہا کہ اگر وصیت رسول نہ ہوتی تو آج تم جان جاتے کہ گھر میں گھسنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔